السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اچھی ویڈیوز بنانے میں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کیپسول ایویان 400 mg کے بارے میں ہے۔ اس کو مارٹن ڈیو کمپنی مینوفیکچر کر رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی کمپنی ہے، اور اس کمپنی کی تمام پروڈکٹ میڈیسن مارکیٹ میں بآسانی دستیاب ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کیپسول ایویان 400 mg کی۔ یہ کیپسول وٹامن ای پر مشتمل ہے۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ سکن کے ڈاکٹر اس کو سکن پرابلم میں پرسکرائب کرتے ہیں۔ اس کیپسول کے علاوہ ہم وٹامن کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں سن فلاور اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل، آم، کیوی، اور سب سے زیادہ یہ بادام میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے سردیوں میں آپ لوگ بادام کو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وٹامن ای کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ جبکہ ویجیٹیبل میں سبز پتوں والی سبزیاں، پالک، اس کے علاوہ انڈے اور مچھلی میں وافر مقدار میں وٹامن ای پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اشیاء ضرور استعمال کریں۔ یہ کیپسول شیمپو، کریم، تیل کے ساتھ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ناخن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کیپسول کو توڑ کر متاثرہ جگہ پر لگا بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں، لیکن لگانے پر آپ کو جلد رزلٹ ملے گا۔ سر کے بالوں پر آپ اسے توڑ کر یا تیل میں لگا کر یا شیمپو میں لگا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، جن کے آپ کو بہت بہتر رزلٹ ملیں گے۔ فیٹی لیور میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیمیل میں مینسز آنے سے پہلے موڈ میں چڑچڑاپن کو ختم کرنے کے لیے اس کیپسول کو 2 سے 3 ماہ استعمال کرائیں، کم از کم ایک دن چھوڑ کر، تو فیمیل میں چڑچڑاپن کا مستقل خاتمہ ہو جائے گا۔ جبکہ میل میں سپرم کی تعداد میں اضافے کے لیے ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں۔ نظر کی کمزوری، آنکھوں کے نیچے شاہ حلقے کے لیے وٹامن ای کیپسول بہت مفید ہے۔ سیاہ حلقوں پر کاٹ کر لگانے سے حلقے کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کن صورتوں میں وٹامن ای کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو وٹامن ای کے کیپسول ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اگر آپ خون پتلا کرنے والی ادویات لے رہے ہیں، مثلا ڈسپرین، لوپرین، ایسکارڈ وغیرہ۔ نمبر 2، اگر آپ کو ایک سے زیادہ بار ہارٹ اٹیک آ چکا ہو۔ نمبر 3، اگر آپ وٹامن ای سے الرجک ہوں۔ نمبر 4، حمل کی صورت میں۔ نمبر 5، کینسر کے مریض۔ نمبر 6، سرجری سے پہلے یا سرجری کے بعد۔ نمبر 7، ایسے افراد جن کے اندر خون کی کمی ہو۔ وٹامن ای کو سکن کے ڈاکٹر سکن پرابلم جیسے الرجی، ناخن خراب ہونا، بالوں کی خراب حالت وغیرہ میں پرسکرائب کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ہی پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سیل ڈیمیج کو روکتا ہے۔ ہیئر پرابلم کے لیے وٹامن ای کیپسول بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ ہیئر کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، یہ جس سے ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں۔ جن پیشنٹ کے ہاتھ پاؤں میں سن ہوتے ہیں یعنی سو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے۔ جن افراد کو چلنے پھرنے میں بیلنس کا ایشو ہے، یہ ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ وٹامن کے پیشنٹ جن کو بلیڈنگ کا مسئلہ ہو یا ان کی سرجری ہوئی ہو، وہ اس کیپسول کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ خوراک: ایک کیپسول 400 mg کھانے کے بعد 1 دن یا 2 دن کے وقفے سے آپ اسے 3 سے 4 ماہ استعمال کریں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں متلی، الٹی، سر درد، سر چکرانا، تھکاوٹ،
محسوس ہونا، جلد پر الرجی وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ گردے جگر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔